اور خوش آمدید ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کا دوست یونائٹڈ اسٹیٹ سے عاطف صدیقی۔ آج ہم اپنے شہر نئے پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں آپ کی صحت کے حوالے سے۔ پروگرام کا نام ہوگا شفا آن لائن، اور اس کے لیے جو ہمارا موضوع ہوگا، ہمارا مین فوکس ہے از اے میٹابولک سنڈروم۔ So before we actually get into the program, I'd like to go around and introduce ourselves. جیسے کہ میں نے عرض کیا، میرا نام محمد عاطف صدیقی ہے۔ اس وقت ہم لوگ امریکہ کی ایک ریاست جورجیا میں اٹلانٹا شہر میں ہیں، اور یہ ہمارے بہت اچھے دوست زین العابدین صاحب جو کہ نیوٹریشنسٹ ہیں، اور he will take us through the journey of his personal experiences and shed some light on how we can actually improve our life, live a happy and a healthy life. So زین صاحب، اس سے پہلے آپ اپنا ذرا بریف انٹروڈکشن کرائیے ناظرین کو، اور مجھے ذرا تھوڑا سا یہ بتائیے کہ یہ موضوع آپ نے کیوں سلیکٹ کیا، وائی ہیلتھ، اینڈ what is your role in this topic؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اچھا سوال ہے، کیوں صحت؟ اس پر میں ایک حکایت پیش کرتا ہوں۔ وہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ مختلف انبیاء کو مبعوث فرمایا اور ان کو نوازا ہے مختلف معجزات سے، موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے بڑے حصے معجزات دیے تھے، اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ تو بڑی جرأت کر کے موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھا اللہ سے کہ اے اللہ، آپ تو ورا اور ورا ہے، غنی ہے، اور آپ کو کسی حاجت کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو صرف دینے والے ہیں، لیکن آپ ہمارے سیکھنے کے لیے بتائیے، اگر آپ دنیا کے لیے کوئی چیز پوچھتے تو کیا پوچھتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر دنیا کے لیے میں پوچھتا تم کو سکھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، صحت پوچھتا۔ سبحان اللہ۔ صحت کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ صحت ہے، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو پیسہ بھی ہے، جان ہے تو آپ کی فیملی بھی ہے، جان ہے تو سارے دوست احباب ہے، سارا شہر ہے، ساری دنیا دیکھیں گے آپ۔ صحت اچھی ہے تو ہر چیز انجوائے کریں گے آپ۔ اس میں زیادہ مجھے تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ I'm sure آپ اس شخص سے پوچھیں جس کے پاس صحت نہیں ہے، وہ اپنا پیسہ exactly right, we take it for granted۔ اگر وہ اپنی دولت بھی دینا چاہتا ہے تو پھر وہ صحت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ہے صحت کی اہمیت۔ میں کیوں؟ میں اسی لیے کہ مجھے آج سے 5 سال قبل میرا کوئی میڈیکل فیلڈ سے تعلق نہیں تھا۔ میری والدہ چاہتی تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں، لیکن I failed miserably۔ I failed her, I failed myself because I was not compatible with that۔ اور پھر میں یہاں آیا، بہت کم عمری سے بزنس میں لگ گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور 1912 میں نے I started taking it easy, I wanted to lay back۔ میں ایزی لینا چاہتا تھا، ریٹائرڈ لائف، اور سب میں آمدنی ہو رہی تھی، انکم جاری تھی، اور میں نے لائف کو سوچ کر میں نے انجوائے کرنا سٹارٹ کیا، اور میں بیسیکلی بیٹھ گیا۔ So a typical retired life, sitting, just doing nothing, taking it easy, complacent، آسان، بالکل کوئی فکر نہیں، بس کھانا ہے اور بیٹھنا ہے، اور ٹی وی دیکھنا ہے، کمپیوٹر سے کھیلنا ہے، کچھ لکھنا پڑھنا ہے، بس ایسا ہی ہے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں، ڈورمنٹ لائف، کمپلیسنٹ لائف۔ یہ کوئی 2011 اور 2012 کی بات ہے، اور میں نے ہیوینس محسوس کیا۔ میں یہاں سے میرا ویٹ بڑھتا گیا، یہاں سے You started to see some signs. یہ ہینڈلز بڑھنے لگے، اور یہاں سے میرا ویٹ بڑھنے لگا، اور میں موٹا لگنے لگا۔ I was looking big. I'm a small person, but I was looking kind of chubby now. So overall آپ کے موڈ میں کچھ فرق آ رہا ہوگا؟ ہاں، لیتھارجی، Okay. سستی، کاہلی، اور رات میں سوتا ہوں تو نیند نہیں آتی، پھر اٹھ جاتا ہوں، اور اس طرح سے بوجھ ہے، نیند نہیں آتی ٹھیک سے گہری، اور جس وقت نہیں آنا چاہیے اس وقت آتی ہے۔ تو اس طرح سے کب واک کر لیا کرتا تھا، لیکن ایک میرے میں اچھی عادت تھی کہ میں ہر وقت بلڈ ٹیسٹ ضرور کرواتا تھا، ہر سال۔ Just one second.
سو آپ یہ اس وقت سجیسٹ کر رہے ہیں ناظرین کو کہ اگر آپ وہ اپنے اندر اس طرح کی کیفیت محسوس کریں سو دیٹس اے ٹائم ٹو گیٹ ٹیسٹڈ. اور ایک بات کہوں گا میں, آپ کیسی بھی حالت میں ہو, 1 سال میں 1 مرتبہ بلڈ ٹیسٹ آپ ضرور کروائیں گے. اچھا. جس میں لپڈ پروفائل ہوگی اور شوگر ٹیسٹ ہوگا, HbA1c فاسٹنگ کے ساتھ ساتھ. یہ آپ ضرور کروائیں, صحت مند ہو تو بھی. اور لیکن میں ریڈ نہیں کر سکتا تھا, میں توجہ نہیں دے رہا تھا, میں ڈاکٹر کو دکھا دیتا تھا. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ دیکھتے تھے کہ یہ بندہ ڈائبٹیز نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, بس چل رہا ہے, چیک کرتے تھے. اور میں آٹو پائلٹ, لیکن میں آہستہ آہستہ پری ڈائبٹیز سے ڈائبٹک موڈ کی طرف جا رہا تھا. صحیح. اور جب میں 2011 یا 2012 I think I hit that point where now I came to know that at 6.4 is that you are seeing the diabetes. You start knocking at the door. I opened the door, I looked into it, I stepped into it. ڈاکٹر نے مجھ سے اس وقت کہا کہ آپ ڈائبٹیز ہے. میں نے کہا میں آپ کے پاس 5 سال سے آ رہا ہوں, اس سے زیادہ, اور آپ نے پہلے نہیں کہا. خیر وہ ڈاکٹرز تو سنتے نہیں ہیں وہاں جہاں سے میں چیک کرواتا تھا, کیا شکایت کرنا ہے. تو انہوں نے فوراً سے دوا دے دی مجھے, اور میں نے کہا نہ میں دوا ایکسیپٹ نہیں کروں گا, میں اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ کیا مجھے کرنا ہے, کیا کرنا ہے جو اس کو میں پھر سے واپس آ سکوں. ان کے پاس زیادہ انفارمیشن نہیں تھا, وہ صرف دوا دینے کے لیے وہ لوگ ٹرین ہوئے ہیں. میں آپ سے یہ کہتا ہوں. تو انہوں نے دوا دی اور 90 days کی دوا دی. انہوں نے مجھ سے یہ کہا آپ جو کر سکتے ہیں کریے آپ. میں نے کہا آپ کو مجھے کچھ پتا نہیں ہے, لیکن یہاں سے اٹھتا ہوں میں یہ چیلنج کے ساتھ کہ میں 60 days میں اس سے باہر آ جاؤں گا. اور مجھے کچھ نہیں پتا تھا, میں صرف اللہ کے بھروسے پہ یہ سوچ کر اٹھا کہ اگر یہ ہے تو اس کا علاج بھی ہے, کہیں ہے ڈھونڈنا پڑے گا مجھے. اور میں اس وقت گیا اور میں نے پروفیسر گوگل کو کھولا. پہلا کام میں نے رات کا وقت تھا, سیلف اسٹڈی اسٹارٹ کی. ویسے میں شروع سے ہی کلاس روم موڈ, کالج کے انوائرمنٹ میں زیادہ سیکھتا نہیں ہوں. میں میں 24 گھنٹے سیکھتا ہوں. میں جہاں جاتا ہوں دیکھتا ہوں, غور کرتا ہوں, پڑھتا ہوں, سوال کرتا ہوں. بہت کیوریس, بہت رینیگیڈ کائنڈ آف ریولیوشنری پرسن, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایکٹیوسٹ. تو میں نے وہاں سے شروع کیا اور میں نے سیلف اسٹڈی اسٹارٹ کی پہلے. تو مجھے یہ پتا چلا کہ جو ہم سمپل کاربوہائیڈریٹ کھاتے ہیں, چاول, روٹی, اس قسم کی چیزیں, وہ فرسٹ کاز ہے آپ کے ڈائبٹیز کا. اور ہم زیادہ وہی کر رہے تھے. ہماری ٹپیکل ڈائٹ وہی تھی. تو ہم وہی کر رہے تھے. پہلے میں نے وہ چھوڑ دی اور میں نے ایکسرسائز اسٹارٹ کی, بیبی اسٹیپ اسٹارٹ کیے میں نے. اور میں اس وقت انڈیا میں تھا, حیدرآباد میں. جب میں 1 ماہ بعد واپس آیا تو میری اہلیہ نے مجھے دیکھ کر کہا کہ یو لاس لاٹ آف ویٹ جسٹ بائی لوز. میں نے سارا ویٹ چھوڑ دیا یہاں سے. اور پھر میں نے یہاں آ کر میں نے وہ جو چیزیں کی ہے جو میں آپ سے آگے ناظرین تفصیل سے بتاؤں گا کیا کیا ہے میں نے. ابھی تو بریف بتا رہا ہوں. تو میں 60 days کے بعد میں نے تھوڑا سا ڈیزینس محسوس کیا, اور میں نے ڈاکٹر صاحب کو کال کیا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو دوا دی ہے اس کو فوراً سے چھوڑنا پڑے گا, کیونکہ میں غذا اور ایکسرسائز کے ذریعے سے میں وہاں پہنچ گیا تھا جہاں صرف میں اوریجنل تھا. اور میں 6.4 پہ جب تھا تو میں آلموسٹ گیٹنگ ٹو 5.7, 5.5 and close to 5.4 now. That means I am getting from back to pre-diabetic and out of pre-diabetic ہو رہا تھا میں ٹوٹلی. تو وہ دوا رکوا دی انہوں نے. پھر وہاں سے میں نے نیوٹریشنسٹ کورس جوائن کیا, اور پھر یہاں اٹلانٹا میں پری ڈائبٹک سینٹرس ہیں جس کی بہت اچھی ڈاکٹر ہیں. شی از اے گڈ فرینڈ آف مائن, ڈاکٹر ایلس بیلی. I would recommend anybody to see her. She specializes in metabolic syndromes and all that. اور وہ نیوٹریشنسٹ سے میں نے وہاں رابطہ اسٹارٹ کیا, اور ہم we worked hand in hand, اور ہم بس اس طرح سے ہے. اور آپ کا اسی میں کچھ تیسرا تھا کہ لانگ ٹرم گول کیا ہے. لانگ ٹرم گول ہمارا یہ ہے. Well, actually, before we get into that, I would like for our ناظرین کہ اس چیز کو غور کریں کہ جنرلی ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے جو ایک دوا بتا دی لوگ اسی کے اوپر جاتے ہیں, لیکن you decided to fight back and there are other options. So with that we'll move on to better options. ہاں, ہم ناظرین کو یہ بتائیں گے کہ ہم آپ کو ہمارا لانگ ٹرم گول یہی ہے. بس رک جاؤ. میں اب ذرا مجھے یہ بتائیے کہ اس شو کے حوالے سے جو کہ ہم نے شروع میں بیان کیا کہ یہ میٹابولک سنڈروم ہے,
تو آپ کا اس کے حوالے سے آپ کا لانگ ٹرم گول کیا ہے, آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ لانگ ٹرم گول تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پرابلم میں ملوث کر کے مجھے یہ بتانا چاہا کہ تم کو بیٹھنا نہیں ہے, تم کو اٹھنا ہے, اور تم کو اٹھ کر اب بتانا ہے کہ تم جس چیز سے گزرے ہو وہ دوسروں کو بتانا ہے کہ تم کو کیسے خدمت خلق کرنی ہے یہاں سے. بیکاز دین میں نے یہ ریئلائز کیا ابھی بھی بہت کلیئرلی کہ اللہ ہیڈ چوزن اے ڈیسٹینی فار می ایٹ دیٹ ٹائم, putting me in that problem, bringing me out of that problem, and then flirting with that problem. کہ اب میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میٹابولک سنڈروم ہے, یہ جو ڈائبٹیز ہوتی ہے, ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے, لپیڈ امبیلنسز ہوتے ہیں, اور اوبیسٹی ہوتی ہے, تھائرائڈ پرابلم ہو جاتا ہے, الٹیمیٹلی ہارٹ خراب ہو جاتا ہے, کڈنیز خراب ہو جاتے ہیں. ان سب کا اگر بر وقت ہم اس کو پتہ کر لیں, اور جو بھی ہم اسٹیج پر ہیں ہم کافی حد تک دوا سے اور یا انسولن سے, ان چیزوں سے باہر آ سکتے ہیں کافی حد تک. تو ریورسیبل نہیں ہے, مینیجیبل ہے, کیونکہ ڈائبٹیز شوگر مینیجیبل ہوتی ہے. دیر از نو سچ تھنگ لائک یو گاٹ ریڈ آف اٹ, نو بڈی گیٹس ریڈ آف اٹ, ایوری بڈی نیڈس شوگر. ہم کو 5.4 سے کم چاہیے بھی شوگر, ورنہ ہائپو ہو جائے گی. زیادہ ہو جائے تو آہستہ آہستہ ہمارے آرگنز خراب ہو جائیں گے. تو اس طرح سے اٹس اے مینیجنگ تھنگ. تو اب ہم مینیج کرتے ہیں اس کو. اور پھر میں نے لائف کو ریئلائز کیا کہ آئی ریورسڈ اباؤٹ 5 to 10 years of my age actually. I started looking young. مگر آپ میری پرانی تصویریں دیکھیں, اور میں خود دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہوں. اب دیکھتا ہوں میں اپنے آپ کو تو I look lot better I hope. تو اس طرح میں نے بہت ایکٹیو ہے, اور یہی چیز میں میسیج ناظرین کو دینا چاہتا ہوں. جتنے لوگ ہم کو سنیں گے, جتنے لوگ ہم کو دیکھیں گے, میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ پر امید ہوں, آپ ہوپ رکھیں, اور آپ انشاءاللہ اگر فالو کریں پروگرام کو غذا کے ذریعے, کیونکہ غذا ہی 70 سے 75% ہے, 75% is on the organic ground based food actually, and then rest of it is 1/3 actually the exercise ہے. اگر آپ کو حادثہ ہے, کچھ آپ ڈیپلی پرابلم میں آ جاتے ہیں, دوا لینا ہی ہے, ٹھیک ہے دوا لیں آپ, لیکن دوا جو ہے وہ کنٹینمنٹ ہے, وہ ری ایکٹیو ہے. ایک طوفان آ رہا ہے, اس کو روک رہی ہے. دوا is just a band-aid. Band-aid kind of thing, yes. اور وہ آنا ہی آنا ہے. لیکن غذا کو آپ روکیں گے تو اس کے سرے سے روکیں گے, اس کے اوریجن سے روکیں گے, وہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہاں سے روکیں گے. تو وہاں سے جب آپ روک دیں گے تو دوا پھر بیٹر کام کرے گی, اتنی دوا کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو یہ اٹس اے کمبینیشن آف اے نیوٹریشنسٹ اینڈ دا ڈاکٹرس, دا میڈیکل انڈسٹری, یہ دونوں ملا کر رہی ہے. تو اس طرح سے ان ٹینڈم چلنا چاہیے. ہم میڈیکل انڈسٹری کے ڈاکٹر سے خلاف نہیں ہیں, ہم ان کا لوڈ کم کرنا چاہتے ہیں. ہم دوائوں کی طرف لوگوں کو جانے سے روکنا چاہتے ہیں, کیونکہ اس میں مین آورس ویسٹ ہوتے ہیں, اس میں پیسہ بہت خرچ ہوتا ہے, ڈاکٹرس کے اوپر لوڈ بہت ہے. تو اس طرح سے یہ ہمارا لانگ ٹرم گول ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی صحت پرسنل ریسپانسبل بنائیں, ہاں, اپنی صحت کا خود خیال رکھے, اپنا خیال رکھے, اطراف کے لوگوں کا خیال رکھے, اور ایک ریسپانسبل پرسن بنے. اور غذا کے ذریعے سے یہ میرا یقین ہے کہ ایک غذا ہی کے ذریعے سے ایک لوگوں کو, قوموں کو اٹھایا جا سکتا ہے. قوموں کو پھر سے ایک لیڈرشپ دی جا سکتی ہے, اور صحیح جانب ڈائریکشن میں وہ لیڈ کر سکتے ہیں. غذا میں اتنی طاقت ہے, غذا میں سے سوچ بدل جاتی ہے. غذا اچھی لینے سے آدمی فریش رہنے سے زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں غذا کے ذریعے سے ممکن ہے. یہ سب اینڈ آئی ایم شیور ہمارے ناظرین جو آپ کی یہ بات سن رہے ہوں گے اس وقت, ان کے ہو سکتا ہے اس بات کو سمجھ نہ آ رہے ہوں کہ غذا میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کی ذہنیت بدل سکتی ہے, آپ کی زندگی بدلتی ہے. کیونکہ ہمارے یہاں غذا کو جو ہے صرف ذائقے کی حد تک محدود رکھا گیا ہے. لیکن انشاءاللہ ایز وی کنٹینیو آن دس جرنی, آئی ایم شیور آپ جو ہیں اس کے اوپر مزید ایلیبوریٹ کریں گے, ان لوگوں کو سمجھائیں کہ ہاؤ ڈز اٹ افیکٹ یور لائف, یور پرسنل لائف, یور میرڈ لائف, یور انٹریکشن ود ایوری ون ایلس, رائٹ. سو جیسا کہ آپ نے ڈائبٹیز کے بارے میں ابھی ذکر کیا, تو میں آپ کو تھوڑا اپنے بارے میں بتانا چاہوں گا. جی ہاں, یہ ڈائبٹیز جو ٹاپک ہے, دس از کائنڈ آف لائک سم تھنگ پرسنل ٹو می آلسو. لائک آئی مینشن ونس بفور, میری والدہ کا ایز فار ایز آئی کین ریمبر 20 years or so, وہ ہمیشہ سے ان کو ڈائبٹیز رہی ہے. And there are millions of cases like yes, this. yes, and I've seen her suffered up and down, her life just slowly declining. The small things would even affect her, something that she was not enjoying life. Not enjoying life, period. So eventually, about 2 years ago, I lost my mother
to diabetes, and since then I've decided that I want to do something for her by helping others. تو یہ آپ کا موٹیویشن. جی ہاں, یہ بالکل میری موٹیویشن. So that's why myself and آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے سفر نہ ہو. Exactly. تو ہم دونوں کا ایک ہی مقصد ہوا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس everybody. لیگیسی کو لے کر آگے بڑھیں, دوسرے لوگ سفر نہ ہو. اگر جو So with that, if you could just shed some light and explain what is diabetes. ڈائبٹیز کی مثال میں ایسی دوں گا کہ دیکھیے, ایک آپ ایسے دیکھیں کہ ایک سخت زمین ہے اور کچھ جذب کرنے کے قابل نہیں ہے شہر میں, اور اس پہ تیز موسلادھار بارش بیک وقت تیزی سے ہو رہی ہے اور پانی کو جذب ہونے کا موقع نہیں ہے. تو آپ سوچیں عاطف صاحب, پانی کہاں جائے گا؟ وہاں جائے گا جہاں نہیں جانا چاہیے اس کو, اور وہاں جائے گا, گھروں میں چلا جائے گا, بازاروں میں چلا جائے گا, اور پھر ہر چیز کو ڈسٹرائے کر دے گا. تو اسی طرح اس کے برعکس ایک زمین ہے جو کہ نرم ہے, لینے کے قابل ہے, صحت مند ہے, اور اس پہ دھیمی دھیمی بارش ہو رہی ہے, تو پانی تو پورا جذب ہوگا نا, اور پھر وہ ایون ہوگا, اور پھر وہ زمین کچھ دینے کے قابل بنے گی. اسی طرح ہماری باڈی بھی ایک شہر ہے, اور اس کے سیلز جب خراب ہو جاتے ہیں, جب ریزسٹ کرتے ہیں, اور جب اس پہ آپ ہم سمپل کاربوہائیڈریٹس ہیں, جو شوگر جس میں زیادہ ہوتی ہے, چاول ہے, اس طرح بیکری کی چیزیں ہیں, اور روٹیاں ہیں, شیرمال ہیں, پروسیسڈ فوڈ ہے, آج کل انڈسٹریلی پروسیسڈ فوڈ ہے, یہ مستقل آپ دے رہے ہیں اپنے مزے کے لیے, تو وہ اسی بارش کی طرح ہے جو بار بار آپ کے سیلز کو ڈیمیج کر رہی ہے. سیلز اس کو لے نہیں رہے ہیں. شوگر ایلیویٹڈ بتائے گی آپ کے بلڈ میں, اب جب بلڈ میں ایلیویٹڈ بتائے گی تو اسی شہر کی طرح ہے, پانی ہر طرف جا رہا ہے, تو وہ ہر طرف جائے گی جہاں جہاں بلڈ جا رہا ہے, اور بلڈ تو ہر جگہ جاتا ہے. بلڈ آپ کے بال خراب کر دے گا, بلڈ آپ کی آنکھیں خراب کرے گا, کیونکہ سیلز اس میں شوگر جا رہی ہے. شوگر, وہ ایکسس شوگر پوائزن, شوگر از لٹرلی پوائزن وین اٹ بیکمس ایکسس. وہ کھروچتی ہے آنکھوں کو, آپ کی ہر سیلز کو, آپ کے دل کو, آپ کے گردوں پہ اثر کرتی ہے, کیونکہ گردے فلٹر ہے, وہاں سے بہت زیادہ گزر رہی ہے پھر وہ, اور پھر ہر چیز کو ہر چیز کو خراب کر دیتی ہے. کچھ لوگوں کی اسکن انجور ہوتی ہے تو وہ پھر ریپیئر نہیں ہوتی سیلز خراب ہونے کی وجہ سے. اسی طرح بعض لوگوں کا تو پیر ایمپوٹیٹ بھی کرنا پڑتا ہے. یہ مسئلے But that's more of a severe type. سیویئر, چھوٹی سے شروع ہو کے, اور کئی چیزیں ہیں. آدمی ینگ آدمی اپنی جوانی میں ٹیسٹاسٹرونس کو لوز کرتا ہے, اس سے اس کی پھر اپنی پرسنل لائف خراب ہو جاتی ہے. تو اس کے برعکس اگر ہم بر وقت پتہ کر لیں کہ میٹابولک سنڈروم ہے, یہاں سے باڈی بڑھ رہی ہے, یہاں سے ویٹ بڑھ رہا ہے, آپ کا چہرہ پھول رہا ہے, اور یہ میٹابولک سنڈروم ہے. جو 5 میٹابولک سنڈرومز کو ملا کر ایک میٹابولک پرابلم بنتا ہے, جس میں ایک ہے اوبیسٹی, بلڈ پریشر, اور ڈائبٹیز سیٹ ان ہوتی ہے. لپڈس آپ کے امبیلنس ہو جاتے ہیں, الٹیمیٹلی ہارٹ خراب ہو جاتا ہے, کڈنی خراب ہو جاتی ہے. تو ڈائبٹیز از ون آف دیم. تو یہاں ہوتا یہ ہے کہ یہ ڈائبٹیز کہ آپ ایسی غذا دیں اور آپ کے سیلز بھی اچھے ہیں, تو اس بارش کی طرح ہے جو دھیمی دھیمی ہو رہی ہے. دھیما دھیما اوریجنل فوڈ دیں آپ, آرگینک فوڈ دیں, اور وہ جا کر جذب ہوگا اور آپ کو توانائی دے گا. یہی شوگر آپ کے لیے تقویت بن جائے گی پوائزن کے بدلے. ان دونوں میں یہی فرق ہے کلیئرلی. جی, تو اس طرح سے ہے. بس اب اس میں یہی ہے کہ آدمی کو ہر سال بلڈ ٹیسٹ کروانا چاہیے, دیکھیے اسکور کہاں پر ہے, اور کوشش کریں کہ میں جو کہہ رہا ہوں جی بامس پلس ٹی, گرینز, بینز, آنینز, مشرومز, مولی, گاجر, کھیرا وغیرہ, بیریز, آل بیریز, اسٹرابیری, بلو بیری, بلیک بیری. لیکن ان چیزوں میں بھی تو شوگر ہوتی ہے, لیکن اس کے فائبر کہ بالکل بیلنس میں ہوتی ہے, اس کو الگ نہیں کیا جا رہا ہے. میں اس پر بعد میں آؤں گا. انجینئر کر کے ہم انجینئر کریں گے, ہم ایکسپلینیشن بعد میں آئیں گے. اوکے, ہم تو فی الحال ایک کانسیپٹ دیتے ہیں ہمیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے. بس کھائیں. صاحب نیکسٹ میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ یہ جو ڈائبٹیز یا جس طرح کے جو میٹابولک سنڈروم ہے, اس سے سب سے زیادہ کس طرح کے لوگ افیکٹڈ ہوتے ہیں؟ دیکھیے, ہوا یہ کرتا تھا انڈسٹریل ریولوشن سے پہلے لوگوں میں ایسی کوئی لگژوریس چیزیں نہیں تھی, کار اتنی عام نہیں تھی, اور لائف ڈورمنٹ نہیں تھی. لوگوں کو چلنا پھرنا پڑتا تھا جسمانی طور پر, فزیکل ایکٹیویٹی, بہت سے بہت سائیکل ہوا کرتی تھی. تو انڈسٹریل ریولوشن کے بعد ہوا یہ کہ پروسیسڈ فوڈ ماس بیسس پہ پروڈیوس ہونے لگا. اسی کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹیشن ایزی ہونے لگی, ٹرینس ہیں, پلینس ہیں, اور کاریں بننے لگی.
اور پھر اسی طرح لائف ڈارمنٹ ہونے لگی, جتنی زیادہ آسائشیں پیدا ہونے لگی, اور پھر وہ ٹیلی ویژن آ گیا جی, پھر اس طرح سے ریڈیو ٹیلی ویژن آیا, تو پھر ایک طرف انڈسٹریل ریولوشن کے ساتھ ساتھ فوڈ چل رہا ہے آپ کا سمپل کاربوہائیڈریٹ جس میں سے فائبر کو نکال لیا گیا ہے اس کے پریزرویشن کے لیے, اور آپ کو صرف مغز دیا جا رہا ہے جس میں شوگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے بہت. یہ ویسی ہے جو آپ نے سوال کیا مجھ سے کہ اس میں بھی تو شوگر ہوتی ہے لیکن اس میں سے فائبر نکال دیا گیا تو شوگر کیا پروپورشنیٹلی شوگر ایلیویٹڈ ہو گئی. اور اسی طرح ہونے لگا تو پھر لوگ آہستہ آہستہ ڈارمنٹ لائف اختیار کرنے لگے. دے گاٹ یوز ٹو آف دیٹ ڈارمنٹ لائف کمپلیسنسی, اور پھر آفس گئے, بیٹھ گئے, کھانا کھا لیا وہاں پہ, بہت سے زیادہ روغن کھانے لگے, اور راتوں میں دعوتیں ہونے لگیں, بریانیاں کھانے لگے, اور ایٹ اے ٹائم بہت زیادہ کھانے لگے, اور آ کر پھر ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے اور سو گئے. تو یہ پرابلم پرانے زمانے میں 80s میں 90s ایئرس کی ایج میں سیلز خراب ہونے کی وجہ سے نیچرلی ہوتا تھا, یہ کیونکہ ڈیپریشیٹ ہوتی ہے نا ہماری باڈی, ڈیلیپیٹیٹ ہوتی ہے, تو اس طرح سے ہوتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ 70s میں ہونے لگا, یہ پھر 60s میں ہونے لگا, 50s میں ہونے لگا, اب تو میں 30s میں دیکھتا ہوں, 30s میں 40s and 30s میں ہو رہا ہے. میں خود ابھی حیدرآباد سے واپس آیا ہوں, اور میں وہاں 32 ایئرس کے لڑکوں کو دیکھا میں نے, 35 36. خواتین میں بہت زیادہ ہے, خواتین میں بہت زیادہ ہے کیونکہ گھر چھوٹے چھوٹے ہیں تو ایکٹیویٹی زیادہ نہیں ہے, اور گھروں میں ہی زیادہ رہتے ہیں, دھوپ زیادہ ملتی نہیں ہے ان کو. تو یہ پرابلم یہ ہے کہ پھر وہ زیادہ ان کے پاس ایکٹیویٹی نہیں ہونے کی وجہ سے لائف از لٹل بٹ لائک اے کنفائنڈ. اس سے پھر کھانے پکاتے ہیں, پھر وہ پورا کانسنٹریشن کھانا پکانے پہ, پھر مزے کے کھانے پکا رہے ہیں, چاول زیادہ کھا رہے ہیں, اس کے ساتھ مزے کے کچھ سالن. So inactivity and bad diet is just a bad combination. Yeah, lot of diet and bad diet. جب مزے کا بناتے ہیں تو آپ زیادہ کھاتے ہیں, اور کھاتے ہی سو رہے ہیں آپ, کیونکہ نیند آتی ہے. کیونکہ یہ سمپل کارب کیا کرتا ہے, آپ کو فوراً سے پش بیک کرتا ہے, آپ کو تھوڑا سا لیٹ بیک کرتا ہے, اور آپ سو جاتے ہیں. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ریسٹ کر رہا ہوں اور میں صحت یاب ہو رہا ہوں. نہ, تو قیلولہ کرنا صحیح نہیں ہے. قیلولہ صحیح ہے, لیکن آپ فوراً سے نہیں, تھوڑا ایکٹیو رہیں اور آپ ریلیکس کریں. ایسا ہی آپ باضابطہ سوئیں نہیں, آپ پش بیک نہ ہو جائیں, وہ صحیح نہیں ہے بالکل. اس کو رانگلی ڈیفائن کیا گیا ہے, اس کا غلط معنی لیا. میں نے ٹپیکل جو ہے اسی اس میں آپ کو. جی ہاں, وہ پتہ نہیں, وہ سنت بھی کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد وہ میٹھا کھاتے ہیں, سنت کے مطلب کی سنتیں نکالتے ہیں. وہ پتہ نہیں کس کی سنت تھی, جس کی طرف منسوب ہے, مجھے نہیں پتا ان کی سنت ہے یا نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. تو ایسا مسئلہ یہ ہے. تو آپ کا سوال یہی ہے وہاں پہ کہ کون سفر ہو رہا ہے. آج کل 20s and 30s میں بھی آ چکا ہے یہ, اور بہت ہائیلی ایپیڈیمک ہو چکا ہے. میں تو ہمارا جو شہر ہے حیدرآباد, وہاں کے بارے میں نے سنا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز نے ڈکلیئر کیا ہے کہ حیدرآباد, اینڈ آئی ایم پریٹی شیور آل دیر آر ادر سٹیز آلسو, انڈو پاک کے جو بھی ہے, کہ اٹس اے میجر کیٹاسٹروفک سٹی ناؤ, اینڈ ڈائلسس کے سینٹرز مشینز بڑھے جا رہے ہیں, اور لوگ انسولین پر زیادہ جا رہے ہیں, اور ڈاکٹرز کے پاس ہینڈل کرنے کا وقت نہیں ہے, بات کرنے کا وقت نہیں ہے, مس گائیڈنس چل رہی ہے. نیوٹریشنسٹ بہت کم ہو گئے ہیں, نیوٹریشنسٹ کو زیادہ آنا چاہیے اس فیلڈ میں, اور نیوٹریشن کے ذریعے سے اس کو کافی روکا جا سکتا ہے. یہ اسی کی طرح ہے کہ بس ایک فلڈ آ رہا ہے, اس فلڈ کو روکنا ہے ہم نے, اور فلڈ کو جتنا ہو سکے روکیں گے تو پھر دوا اس کو ہینڈل کر سکیں گی. اٹس ان ٹینڈم, اٹس اے پارٹنرشپ بٹوین the nutritionist, the food, and then the medical industry. جو دوا ہے اس کو پھر کمپلیمنٹ کرے گی, ورنہ پھر فوڈ خراب ہونے کی وجہ سے یہ فلڈ, یہ طوفان آ ہی جا رہا ہے, بہت زیادہ آ رہا ہے, جس کی وجہ سے دوا اس کو ہینڈل نہیں کر پا رہی ہے. لوگ وقت سے پہلے مر رہے ہیں اور سفر ہو کے مر رہے ہیں, اپنے بچوں کی خوشیاں نہیں دیکھ سک رہے ہیں, اور اپنے بچوں کی خوشیاں نہیں دیکھ سک رہے ہیں. میں تو نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں, اور بہت ہی فخر سے انسولین لگا کر کے and then they go to buffet restaurants, right? یہ جہل مرکب ہے. جی ہاں, this is a complex ignorance. جی ہاں, it's a complex ignorance. تو جو شوگر ہوتی ہے ضد کرنے کی وجہ سے, جی ہاں, پہلوانی نہیں کرنا چاہیے. جی ہاں, آدمی ہمبل ہو, آدمی انڈرسٹینڈ کرے کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہو, ہماری پرائرٹیز کو صحیح سیٹ کرے ہر وقت, اور کبھی ضد نہ کرے, کبھی پہلوانی نہ کرے اس چیز سے, ورنہ وہ آپ کو چت کر دے گی آسانی سے. یہ تو اور کئی لوگوں کو چت کر چکی ہے,
تو یہ اس سے ایسا نہیں اپنے منہ کے مزے کو بدلیں, اپنے پرائرٹیز کو دیکھیں. اپنی بہت اس کھانے کے علاوہ بھی دنیا میں اور بھی بہت کچھ ہے انجوائے کرنے کی چیزیں, صرف یہی خواہش کھانا ہی سب کچھ نہیں, خاص کھانا ہی سب کچھ نہیں ہے. جی ہاں بالکل. سو ناظرین, اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے, لیکن میں آپ لوگوں سے یہ صرف عرض کروں گا کہ اگر آپ کو اس میں سے کوئی بھی ایسی چیز سے آپ کنیکٹ ہو سکتے ہیں, آپ کو کوئی چیز پسند آئے, تو انشاءاللہ ہمارا یوٹیوب چینل سٹارٹ ہو رہا ہے جس میں آپ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اگر آپ کسی کو بھی ایسے اپنی جان پہچان میں, آپ کی فیملی دوست میں کسی کو جانتے ہیں جو کہ ڈائبٹیز ٹائپ کے مرض میں مبتلا ہیں, آپ ان سے یہ انفارمیشن شیئر کرنا چاہتے ہیں, پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک اس اینڈ شیئر اس آن فیس بک. اینڈ تو زین صاحب, میں آئی ہینڈ اٹ اوور ٹو یو کہ اگر کسی کو آپ سے کوئی ڈائریکٹلی سوال پوچھنا ہو اس سے متعلق, جو کہ I'm sure this is a journey and this is just a high level, we covered a lot of information over here. I'm sure you'll further elaborate, break down into small episodes and cover one by one. لیکن اگر کسی کو آپ سے کوئی مخصوص کوئی پرٹیکولر سوال پوچھنا ہو تو آپ سے کس طرح سب سے پہلے تو میں اپنا مقصد بتا دوں گا آپ کو. ایک نمبر نوٹ کر لیں, میں پھر سے نوٹ کرواؤں گا, +1 678 576 0313. یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے, یہ سیل نمبر بھی ہے یہاں میرا, آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. +1 678 576 0313. اس پہ مجھے سوال کریں, میں آپ سے ربط کروں گا. ہمارے مختلف گروپس بھی بن چکے ہیں. خواتین کا ایک گروپ ہے جس میں میرا خیال ہے 100 سے زیادہ خواتین ہیں اور ان کی فیملیز ہیں, تو میرا خیال ہے 400-500 ممبرس ہیں جو فالو کرتے ہیں. اسی طرح مینس کا گروپ بھی ہے, اور یہ ہر دن بڑھ رہے ہیں گروپس. یہ لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں بہت تیزی سے اور بہت اشتیاق سے فالو کرتے ہیں اور بہت ہی انوالومنٹ کے ساتھ فالو کرتے ہیں. اور ہمارا یہ لانگ ٹرم گول ہے. آپ دعا کریں ہم سے, اللہ جب تک چاہے ہم کو برقرار رکھیں گے, اور ہم جب تک چاہے, ہم جان میں جان ہے ہماری, ہم آپ لوگوں کو بہترین مشوروں سے, بہترین ہم آپ کو ایڈوائزز سے آپ کو ہم آراستہ کریں گے. اور ہم چاہیں گے کہ آپ کو جہاں تک ہو سکے آپ کی زندگی کو آسان کریں غذا کے ذریعے سے. غذا اچھی کھلا کر, خوب کی اچھی ٹھیک ٹھاک صحیح غذا کھلا کر, جو اب تک آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, غور نہیں کر رہے اس پر, وہ کھا نہیں رہے ہیں آپ لوگ حیرت کریں گے ہم آپ کو کہاں کہاں لے جائیں گے. اور انشاءاللہ اس طرح سے آپ کی صحت برقرار رہے گی, بیٹر ہوگی, اور انشاءاللہ آپ دواؤں سے دور ہو جائیں گے, کم ہو جائے گی, اور ڈاکٹر سے دور ہو جائیں گے, ڈاکٹرز کا بھی لوڈ کم ہو جائے گا. ہم ڈاکٹرز کی بھی ایڈوائس پسند کرتے ہیں, ہم ان کو بھی ایڈوائس کرنا چاہتے ہیں. میں آخری میں یہی کہوں گا کہ جو لوگ بھی میڈیکل فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں ڈاکٹر, میں ان کو ایڈوائس کروں گا کہ نیوٹریشنسٹ بنیں. یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, آج وقت کا تقاضا ہے. دس از دا ڈیمانڈ آف دا آور ناؤ. تو یہ ہے ہمارا لانگ ٹرم گول. آپ دعا کریں, ہم پھر آئیں گے نیکسٹ ویک اور آپ کی خدمت میں اس پروگرام کو لے کر آئیں گے. آپ کو کوئی سوالات ہوں تو زین صاحب سے بالکل پوچھیے. ٹل نیکسٹ ویک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم.